بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، خاتم الانبیاء، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں شوال کے مہینے میں آئیں اور شوال کے مہینے میں ہی آپ کی رخصتی بھی ہوئی۔ حضرت ابو عمر فرماتے ہیں، ام المومنین اسی وجہ سے یہ بات پسند کرتی تھیں کہ ان کے خاندان اور دوسرے تعلق دار لوگوں کی خواتین بھی اپنے خاوندوں کے پاس شوال کے مہینے میں جائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، میں نے 3 راتیں تمہیں خواب میں دیکھا، ایک فرشتہ تجھے ریشمی کپڑے کے ایک ٹکڑے میں لایا اور کہا یہ آپ کی بیوی ہیں، پس اس نے تمہارے چہرے سے پردہ ہٹایا تو میں نے کہا اگر یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہی اسے پورا فرمائے گا۔ یہی روایت صحیح مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ رمزی شریف میں ہے کہ تشریف لانے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو حضرت عائشہ کی صورت ایک سبز ریشمی کپڑے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کیا یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ اسی میں ایک اور روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا نبی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کی بیٹی سے آپ کا نکاح کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل میں سے ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے علاوہ کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہیں فرمائی، اور حضور اپنی تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ کے ساتھ زیادہ محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ جب بھی آپ کسی چیز کی خواہش کرتیں تو آپ پورا فرماتے۔ ایک سفر کا واقعہ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین کو نہ پایا تو فرمایا ہائے میری دلہن۔ یہ امام احمد علیہ رحمہ نے نقل کیے ہیں۔ حضرت عائشہ فقہ کی بہت بڑی عالمہ اور فصاحت کی دولت سے مالا مال تھیں، نیز آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بکثرت احادیث روایت کی ہیں۔ آپ عرب کی تاریخ اور اشعار کی بھی عالمہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کی بہت بڑی جماعت نے آپ سے احادیث روایت کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کے لیے 2 راتیں مقرر فرما رکھی، ایک ان کی اپنی اور ایک حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہ وہ بوڑھی ہو گئی تھیں اور انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ کو دے دی تھی، یعنی حضرت عائشہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد ازواج میں سے خوش قسمت ترین ہیں کہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ قربت نصیب ہوئی۔ حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں تقریباً 8 سال اور 5 ماہ رہیں، لیکن اس تمام عرصہ میں آپ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن اقدس سے پیدائش ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رشک کھانے لگیں اور ان پر یہ بات گرا گزری۔ حضرت ابو جعفر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں تک حضرت ماریہ کے پاس نہ گئے، کیونکہ آپ کی بقیہ ازواج پر وہ گراں گزرتی تھیں اور ان پر رشک کھاتی تھیں، مگر ان سب میں سب سے زیادہ حضرت عائشہ کو رشک تھا، کیونکہ آپ بے اولاد تھیں اور آپ کو اولاد کی شدید خواہش تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیے ہوئے میرے پاس آئے اور فرمایا اے عائشہ میرے ساتھ اس کی شباہت تو دیکھو، یہ میرے ساتھ کتنا ملتا جلتا ہے۔ میں نے کہا مجھے تو کوئی شباہت نہیں دکھتی۔ فرمایا کیا تو اس کے گورے رنگ اور گوشت کو نہیں دیکھتی؟ میں نے کہا جو صرف دائی یا اونٹنی کے دودھ سے پالا جاتا ہے وہ گورا اور موٹا فربا ہوا کرتا ہے۔ اس بارے میں ایک اور روایت بھی ہے
جس میں کہ یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جسے بھیڑ کا دودھ پلایا جائے وہ فربا اور گورا ہوتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے یہ کیوں فرمایا؟ اس کے بارے میں محمد بن عمرو کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند راس بھیڑ بکریاں حضرت ابراہیم کے واسطے مخصوص تھیں، اور ایک اونٹنی کا دودھ بھی انہی کے لیے خاص تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا اور ان کی والدہ کا جسم اچھا تھا۔ ناظرین، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ام عبداللہ تھی، لیکن عبداللہ آپ کی اولاد نہیں بلکہ بھانجے تھے، جو کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب شریف رکھا اور حضرت عائشہ سے فرمایا، یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اس کے بعد سے ہمیشہ میری کنیت ام عبداللہ رہی، میری کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اسی ضمن میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جتنا عرصہ سیدہ عائشہ حضور کے ساتھ رہیں، اس عرصے میں آپ کو ایک حمل ہوا، لیکن کچھ عرصہ بعد وہ ضائع ہو گیا۔ تاریخ بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی علیہ رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں، اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ آپ کو ام عبداللہ آپ کے بھانجے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور روایت میں ہے، چونکہ عرب میں کنیت اشراف کی شرافت کا نشان سمجھا جاتا تھا اور حضرت عائشہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے آپ کی کنیت بھی نہ تھی۔ ایک دن آپ نے از راہ حسرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں عرض کی، اور خواتین نے تو اپنی سابقہ اولادوں کے نام پر اپنی اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں جبکہ میری کوئی اولاد نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھو، جو تمہاری بہن اسماء بنت ابی بکر اور زبیر بن العوام کے بیٹے ہیں۔ پس تب سے آپ کو ام عبداللہ کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔ دعا ہے اللہ عز و جل دین اسلام کو پھیلانے کی ہماری کاوش کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس پر ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔